عدالت عظمیٰ میں نواز شریف کے بعد عمران خان کا بھی حساب کتاب جاری. بنی گالا جائیداد کی رقم اور $1,26,000 کہاں سے آئے؟ سپریم کورٹ نے کپتان سے 2 نکات پر وضاحت مانگی. وزیر داخلہ احسن اقبال کا کراچی میں انصار الشریعہ کے گروپ پر قابو پانے کا دعویٰ. طلبہ کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے مؤثر حکمت عملی کب بنائی جائے گی؟ اور چین کا کنگ فو ماسٹر جس کا ہر خطرناک فیل بس ایک کھیل. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں امبر شمسی. چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار نے آج پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری کو کہا کہ عمران خان کی بنی گالا کی پراپرٹی کی تفصیلات ابھی فراہم کرنی باقی ہیں، جبکہ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ جمع کروائے ہوئے دستاویزات اور اب کے دستاویزات میں تضاد ہے. آج چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے عمران خان کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت کی. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا تھا کہ بنی گالا کی جائیداد کی منی ٹریل عدالت اور پھر میڈیا کو بھی سب فراہم ہو چکی ہے. تو پھر اب معاملہ کہاں رکا ہوا ہے؟ سیکیورٹی اہلکاروں کے مطابق شدت پسند گروہ انصار الشریعہ کی تشکیل اور آغاز ان جنگجوؤں پر مبنی ہے جو شام میں لڑ کر پاکستان واپس آئے تھے، لیکن مقبولیت اب ہوئی جب سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر MQM پاکستان کے خواجہ اظہار الحسن پر قاتلانہ حملہ ہوا. یہ نئی تنظیم کب بنی؟ پڑھے لکھے شدت پسند کیسے شامل ہوئے اور کیا اتنی جلدی یہ خطرہ ٹل گیا ہے؟ اس کی تفصیلات بھی پروگرام میں شامل ہوں گی. اور ہم پروگرام میں بات کریں گے سینیٹر طلحہ محمود سے جو میانمار اور بنگلہ دیش کی سرحد پر روہنگیا مسلمانوں کی امداد کے لیے حال ہی میں کئی بار جا چکے ہیں. انہوں نے کیا دیکھا، کیا سنا اور کیا مزید مدد کی جا سکتی ہے روہنگیا مسلمانوں کی، ان سے جانیں گے. آج چین نے میانمار کی حمایت کر دی ہے، یہ کہہ کر کہ رخائن ریاست میں امن اور استحکام کے لیے حکومت کی کوششیں قابل تعریف. ہماری ٹاپ سٹوری ابھی عمران خان کی نااہلی کے کیس کی ہے. شروع کرتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم اپنے نیوز وائز کے نمائندہ خصوصی محمد فیاض راجہ سے. فیاض، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. فیاض، آج سماعت ہوئی، اس سے پہلے اگست میں ہوئی تھی. اب تک تو پاکستان تحریک انصاف نے پورا فلو چارٹ بھی پیش کیا، دکھایا کہ منی ٹریل سب فراہم کی جا چکی ہے بنی گالا کی جائیداد کے حوالے سے، لیکن آج چیف جسٹس نے بھی کہا کہ نامکمل ہے اور دستاویزات میں تضاد بھی ہے. تو کیا کمی ہے؟ دیکھیے امبر، عمران خان کا جو نااہلی کیس ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں پاناما کیس کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ جب پاناما کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے لیا سو موٹو، تو اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ نواز کی جانب سے عمران خان کے خلاف ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی کہ عمران خان کی جو جائیداد ہے خصوصاً بنی گالا میں، اس حوالے سے جو منی ٹریل ہے وہ جو ہے اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا اور سپریم کورٹ سے یہ کہا گیا کہ جیسے میاں نواز شریف کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے ویسے ہی عمران خان کا حساب کتاب لیا جائے. پاناما کیس کے معاملے کے دوران تو یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ حد تک دبا رہا، لیکن جب سے پاناما کیس کا فیصلہ آ چکا ہے اس کے بعد جو PTI نے سکھ کا سانس لیا کہ شاید یہ معاملہ جو ہے وہ دب گیا، اور تقریباً 1 ماہ پہلے کچھ اس قسم کے ریمارکس بھی سپریم کورٹ سے آئے کہ اس قسم کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کو نااہل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب جب کہ یہ دوبارہ تقریباً 1.5 ماہ کے عرصے کے بعد جب یہ دوبارہ کیس شروع ہوا ہے تو اس میں ایک دفعہ پھر ایسا نظر آ رہا ہے کہ PTI نے اب تک جو دستاویزات جمع کرائی ہیں سپریم کورٹ میں بظاہر، اور عمران خان جن کے اوپر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً مختلف ٹویٹس بھی کرتے رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے جو ہے وہ کیری پیکر کی ورلڈ سیریز کے حوالے سے خط ان کا منظر عام پر آیا جس کو جو ہے وہ ان کے مخالفین نے قطری خط کے مترادف جو وہ قرار دیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی خوشخبری سنائی قوم کو کہ جمائمہ کو ان کی منی ٹریل مل گئی. لیکن جو کیس آگے بڑھتا جا رہا ہے، آج جو ہے وہ خاص طور پہ جو ریمارکس تھے وہ بڑے اہم تھے جب یہ کہا گیا جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے کہ جو پہلے دستاویزات جمع کرائی گئی ان میں اور آج جو دستاویزات جو ہیں وہ جمع کرائی گئی ان میں خاصا فرق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 نکات جن کی وضاحت جو ہے وہ چیف جسٹس نے مانگی ہے، کیونکہ یہ تقریباً $5,000 سے $7,000 کی منی ٹریل کا معاملہ تھا جس کے متعلق عمران خان اور PTI کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے تقریباً تمام جو منی ٹریل ہے وہ جمع کرا دی ہے. تاہم آج جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ $1,26,000 کی جو منی ٹریل ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ باقی ہے. اور اسی طرح جو جمائمہ کی جانب سے جو جائیداد کی منتقلی کے حوالے سے ثبوت تھے اس حوالے سے بھی مکمل دستاویزات جو ہے وہ جمع نہیں کرائیں گی. تو بظاہر لگتا یہی ہے کہ ابھی تک کسی نہ کسی جگہ پہ کمی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دستاویزات جو ہے وہ جمع جو ہے وہ ضرور کرانی ہوں گی. ایسے بظاہر ان کی جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی. اچھا، تو یہ بھی ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ اب راشد خان نے اگر
مڈل مین کے طور پر کیوں کام کیا؟ اگر جمائمہ نے پیسے دینے ہی تھے اس کے لیے یا لون یا گفٹ یا جو بھی تھا تو راشد خان کے ذریعے کیوں؟ بالکل اس حوالے سے جو سوالات ہیں وہ تو ان کے مخالفین کی جانب سے اٹھائے گئے، بلکہ یہاں تک بھی میڈیا میں جب رپورٹس ہوا کہ راشد خان جو ہے وہ نہ صرف عمران خان کے خاصے قریب ہیں بلکہ خیبر پختونخوا حکومت کی بعض جو معاملات ہیں اس کو بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے بعض جو سوالات ہیں وہ تو پیدا ہوتے ہیں، اور بالکل بجا طور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس قسم کے سوالات اپنے ریمارکس میں اٹھائے گئے کہ آخر وہ لنک کیا تھا، وہ لنک جو ہے وہ بظاہر مسنگ ہے، وہ نظر نہیں آ رہا کہ اس منی ٹریل کے لیے جو ہے وہ راشد خان کا سہارا کیوں لیا گیا۔ ایسے کئی سوالات ہیں جو مسلم لیگ نواز کے حنیف عباسی کے وکیل ہیں اکرم شیخ، ان کی جانب سے جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں اور جن کا جواب پاکستان تحریک انصاف کو دینا ہوگا، کیونکہ اس سے قبل بھی بظاہر یہ لگتا رہا کہ شاید مختلف جو آئینی ادارے ہیں جیسے الیکشن کمیشن یا اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں پہ عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے جو کیسز تھے وہاں جو ہے وہ بظاہر میڈیا کو اور لوگوں کو یہ نظر آتا رہا کہ شاید ٹائم جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ابھی بھی سپریم کورٹ کے اس کیس کے اندر بھی آج جب ایک مرتبہ پھر جب یہ کہا گیا سپریم کورٹ کو کہ مزید دستاویزات جو ہے جمع کرانے کے لیے وقت چاہیے، تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف ابھی تک جو ہے وہ وقت حاصل کرنے اب اس سے پہلے جو سماعت ہوئی تھی اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا، نعیم بخاری نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ جو دستاویزات فراہم کیے اس میں میرے خیال میں کچھ بینک اکاؤنٹس بھی تھے، ان کی ویریفیکیشن کی جائے گی اور واپس دوبارہ عدالت کو فراہم کیے جائیں گے ویریفائی ہو کے، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ اب لندن میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی پہنچی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگلی سماعت سے پہلے وہ ایسا کر سکیں گے؟ ضروری ہے کرنا یا پھر اس کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ برہمی کا اظہار بھی کر سکتی ہے؟ بالکل بظاہر جو ہے وہ نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی کچھ چھٹیاں گزارنے عید کے حوالے سے جو اپنے بچوں کے پاس گئے تھے، لیکن اس کے بعد اس قسم کی خبریں بھی ہیں کہ شاید وہاں پہ کچھ سیاسی ہلچل جو ہے وہ ہونے کو، اور وہاں پہ کافی سیاسی رہنما جمع ہیں، لیکن خصوصاً اب جب کہ سپریم کورٹ نے مزید جو ہے وہ دستاویزات مانگی ہیں اس حوالے سے، تو یقیناً جو نعیم بخاری ہیں انہوں نے وہاں پہ لندن میں رابطہ بھی کیا ہوگا اور عمران خان کو بتایا بھی ہوگی ساری تفصیلات اس حوالے سے، کیونکہ یہ جتنی بھی دستاویزات ہیں یہ خاصی اہم ہیں اور ان کو جمع کرائے بغیر جو ہے وہ عمران خان کی جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے آج یہ کہا گیا ہے کہ ایک جو حقیقت ہے اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا اور تمام تر جو نکات ہیں وہ جو ہے وہ بالکل سامنے رکھے جائیں گے۔ تو خاص طور پہ آج کی جو ہیئرنگ تھی وہ خاصی اہم تھی، کیونکہ خاصے گیپ کے بعد یہ ہوئی جس میں دو اہم ترین نکات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی جانب سے اٹھائے گئے۔ ایک جو ہے وہ جمائمہ کے حوالے سے جو جائیداد کی منتقلی تھی اس کی ابھی تک جو ہے وہ مکمل تفصیلات سامنے نہیں آ سکی، اور دوسرا یہی معاملہ کہ تقریباً $1,26,000 کے قریب کی جو منی ٹریل ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے جمع کرانی ہے، جس کے متعلق تحریک انصاف جو ماضی میں کہتی رہی کہ انہوں نے اپنی تمام تر جو منی ٹریل ہے وہ جمع کرا دی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور کیس ہو رہا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ اس کی ہیئرنگز بھی ہوئی تھی، کل ہوئی تھی سماعت، اور وہ تھی فورن فنڈنگ کے حوالے سے۔ اس میں بھی الیکشن کمیشن نے کہا تھا بار بار وقت دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے وہ بھی مکمل معلومات، دستاویزات، جو بھی پروف ہے وہ فراہم وہاں بھی نہیں کیا۔ بالکل، یہ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ عمران خان کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو نااہلی کا کیس ہے، اسی کے ساتھ اسی کیس کے اندر جو دوسرا معاملہ ہے وہ فارن فنڈنگ والا بھی ہے۔ جب اسی کیس کی سماعت جو ہے تقریباً 1.5 ماہ پہلے جو ہے وہ مؤخر ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے بظاہر سپریم کورٹ کی جانب سے اور چیف جسٹس کی جانب سے ایسے ریمارکس ہیں وہ سامنے آئے تھے کہ فارن فنڈنگ کے اس معاملے پہ جو ہے وہ عمران خان کی نااہلی جو ہے وہ نہیں بنتی، جس پر جو ہے وہ اکرم شیخ نے جو ہے وہ خاصی اپنے دلائل بھی دیے تھے کہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو اگر ایک چھوٹی سے بات پہ نااہل قرار دیا گیا تو عمران خان جو ہے وہ نااہل کیوں نہیں ہو سکتے، جس کے جواب میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ دونوں جو معاملے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو اس حوالے سے جو میرے نقطہ نظر میں جو پاکستان تحریک انصاف جو لیوریج حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اسی قسم کے کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی چل رہا ہے، جس پہ انہیں یہ بظاہر تحریک انصاف کو یہ لگ رہا ہے کہ انہیں یہاں سے کچھ ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا، اس لیے الیکشن کمیشن میں انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ بظاہر کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ جمع نہیں کرائے، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ وہاں سے تاریخ جو ہے وہ مانگی ہے، جو کہ 18 ستمبر تک کی ڈیٹ انہیں مل گئی۔ یہ تو وہی ٹیکٹکس نظر آ رہی ہیں کہ اب ایک طرف جب شریف خاندان ہے، نیب کے سامنے پیشی نہیں کر رہے، نیب کو زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ریویو پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، تو ملتا جلتا اسٹریٹجی لگتی ہے۔ اس کو اگر ہم ایسے دیکھیں کہ سیاسی جو بیانات ہوتے ہیں لیڈران کے یا رہنماؤں کے، وہ کیونکہ
جلسے جلوسوں کی حد تک ہوتے ہیں اور قانونی معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. تو بظاہر عمران خان یہ دعویٰ تو کرتے رہے ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کو بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ اداروں کا احترام نہیں کرتے, لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے الیکشن کمیشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے رویہ اپنایا ہے, اس سے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ خود جو ہے وہ تحریک انصاف بھی آئینی اداروں کو اتنی اہمیت جو ہے وہ نہیں دے رہی کہ اگر الیکشن کمیشن کو وہ ایک مضبوط ادارہ دیکھنے اور بنانے کی خواہاں ہیں تو یقیناً اس سے خود پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اتنی اہمیت دینا ہوگی. اس کے بعد ہی جو اس کے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی یہ جانیں گے, چاہے حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں, کہ یہ واقعی یہ ایک ادارہ ہے اور اس کی اپنی ایک اہمیت. اور ایک اور ٹیکٹک جو پاکستان تحریک انصاف جو استعمال کر رہا ہے, اب اسد عمر اور شیریں مزاری نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نواز کے خلاف فورن فنڈنگ کی پٹیشن آج ہی دائر کر دی ہے, تو یہ بھی ایک کاؤنٹر موو ان کا نظر آ رہا ہے. دیکھیے یہ جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے, میرے نقطہ نظر میں اس حوالے سے یہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے اتنا خطرناک اس لیے نہیں کہ ماضی میں بھی کچھ ایسی جو ہے مسائل موجود رہی ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ نام بدل کے جو ہیں وہ دوبارہ آ جاتی ہیں. اگر کوئی زیادہ سے زیادہ سزا اس حوالے سے قانونی نقطہ نظر سے اگر پاکستان تحریک انصاف کو ہوتی ہے تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ جائے اور تحریک انصاف کسی نئے نام سے جو ہے وہ سامنے آ جائے. اس لیے میرے نقطہ نظر میں عمران خان کی جو نااہلی اور جو منی ٹریل والا معاملہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, خطرناک بھی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ فیاض, ہمیں وقت دینے کا. بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے انصار الشریعہ کی. انصار الشریعہ کیسے بنا, اس کا پھر اب اس پہ ظاہر آپریشن کے ذریعے اس پہ کافی حد تک قابو پا لیا گیا. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی اینالسٹ عامر رانا. بہت بہت شکریہ عامر صاحب ہمیں وقت دینے کا. عامر صاحب, کچھ سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یہ گروپ, یہ تنظیم شروع میں ابتدا میں ایسے فارم ہوئی جب شام سے واپس آئے تھے کچھ جنگجو, پھر اس میں یہ جو پڑھے لکھے شدت پسند ہیں ان کی شمولیت کیسے ہوئی؟ دیکھیے اس کا تعلق تو کوئی داعش کے ساتھ بظاہر نظر نہیں آتا, اور اس میں سے جتنے بھی لوگ ابھی پکڑے گئے ہیں یا جن کی نشاندہی ہوئی ہے ان کے بارے میں بھی کوئی ایسا ریکارڈ دستیاب نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی شام کا جانے کا ارادہ بھی کیا ہو. ہاں, یہ ایک القاعدہ سے انسپائرڈ گروپ تھا. یہاں پاکستان میں اور مشرق وسطیٰ میں کئی طرح کے ایڈیولوجیکل انسپریشن موجود ہیں. اس کی اپنی اپنی اپیل ہے, وہ مختلف طرح کے لوگوں کو, گروہوں کو وہ مختلف طریقے سے اپیل کرتی ہیں. تو بنیادی طور کے اوپر یہ گروپ بنا ہی داعش کے انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے تھا. اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کے جو چند ممبران تھے وہ شاید پچھلے سال سے القاعدہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی تھے. تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عراق سیریا کے ساتھ تو کوئی شاید ایسا تعلق نہیں تھا. ہاں, اس کا داعش کے ساتھ تعلق تھا, القاعدہ کے ساتھ تعلق تھا, اور القاعدہ کا ایک یہ ذیلی گروپ یا ایسے کہیے کہ ایک سلیپنگ سیل تھا. اور القاعدہ اس حوالے سے خاصا پہلے بھی اس کے ٹریک ریکارڈ پہ ہے کہ اس قسم کے سیلز وہ فارم کرتے رہی ہے پاکستان میں بھی اور کئی خطوں کے اندر. اور وہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے وہ کام کرتے ہیں, 7 سے 8 لوگوں کے اوپر مشتمل گروپ ہوتا ہے, اور وہ جب اس کا کام ختم ہوتا ہے تو وہ ڈسمنٹل ہو جاتا ہے. اس کے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ گروپ سامنے آ جاتے ہیں. ہاں, یہ ہوا ہے پچھلے 1-2 سال کے اندر کہ القاعدہ کے جو سیلز ہیں وہ فارم نہیں ہو رہے تھے. اس کی ایک وجہ داعش کا انفلوئنس تھا ادھر, اس کی طرف انسپریشن زیادہ تھی, تو ان کو ہیومن ریسورس اس طریقے سے دستیاب نہیں تھا القاعدہ کو, جس کے باعث لگتا ہے کہ وہ اس قسم کے دہشت گرد گروپ فارم نہیں کر سکے. اور یہ اس حوالے سے ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے کہ اب اچھا, ڈینجرس ڈیولپمنٹ آپ جی, کیونکہ القاعدہ کا تو ہم نے یہی سنا ہے کہ اب ختم تو نہیں, بالکل ختم تو نہیں, لیکن ان کا انفلوئنس بہت کم ہو گیا ہے.
نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو آپ دیکھیے جو زیادہ خطرہ اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے، جتنی اسسمنٹس ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، یورپی ممالک کی، اب زیادہ خطرہ القاعدہ سے محسوس کیا جا رہا ہے، اور داعش کے اس پہلو سے اب جو ریاست جو ان کی اسٹیٹ تھی اس کے ختم ہونے کے بعد وہ شاید القاعدہ کے طریقے پہ حملے کرے گا یا پھر دوبارہ القاعدہ کے ساتھ انضمام کی طرف جائے گا۔ تو القاعدہ کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی اس کی ایڈیولوجیکل انسپریشن ہی رہی ہے، اگرچہ داعش نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اپنے حکمت عملی میں زیادہ بہتر ہے القاعدہ سے، تو القاعدہ کی اپیل ہے، اور یہ پاکستان کے اندر اس کا آنا دوبارہ اور انصار الشریعہ جیسے گروپ کا ابھرنا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دوبارہ سے وہ اپنے محور کی طرف القاعدہ لوٹ رہی ہے، اور اس کی طرف اب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ داعش کی تھریٹ بالکل ختم ہو گئی ہے، وہ اپنی ایک جگہ کے اوپر موجود ہے، لیکن القاعدہ دوبارہ سے اس کی انسپریشن بڑھ رہی ہے پاکستان۔ اچھا، اس کے بارے میں، اس گروپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ داعش کی طرح سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے۔ جی بالکل، یہ تو صرف اسی گروپ کے لیے نہیں یا داعش کے متعلق، اس سے پہلے سے ہی ہے۔ اس نے داعش کے جو لوگوں نے خاصی انوویشنز کی تھیں اپنی ریکروٹمنٹ کے لیے اور اپنے آؤٹ ریچ کو بڑھانے کے لیے، سوشل میڈیا کے اندر سائبر اسپیسز میں انہوں نے کئی انوویشنز کی، سافٹ ویئر لے کے آئے اور سیکیور جو اسپیسز انہوں نے کریٹ کی جس میں وہ کمیونیکیٹ کر سکتے تھے۔ تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس بیک گراؤنڈ سے یہ لوگ آتے ہیں ان گروپس کے اندر، خواہ وہ القاعدہ میں جا رہے ہوں، خواہ وہ کچھ ایسی پڑھی لکھی لوگوں پہ مشتمل یہاں پہ فرقہ وارانہ تنظیمیں بھی ہیں، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے فارمل یا پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، تو ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ان ٹولز کو انہوں نے یوز کرنا ہے کمیونیکیشنز کے لیے اور اپنے ابلاغ کے لیے۔ لیکن اس کا پھر یہ بھی مطلب ہوا کہ یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے، پورے پاکستان میں ان کا ریچ، انفلوئنس، سلیپر سیل جیسے آپ کہہ رہے تھے وہ موجود ہو سکتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیے کہ 2014 میں جب اس کی انسیپشن ہوئی، اس کے بعد 15 میں جب زیادہ آپریشن ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسکا سے ایک سیل پکڑا گیا تھا جو داعش کا تھا اور اس کو ڈسمنٹل کیا گیا۔ پھر آپ کو بالکل یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ لاہور میں کچھ خواتین تھیں، کچھ گھرانے تھے جنہوں نے عراق اور سیریا کی طرف مائیگریشن کی داعش کے انفلوئنس کے اندر، تو بعد میں پتہ چلا کہ ایک پورا نیٹ ورک لاہور کے اندر آپریٹ کر رہا تھا۔ تو وہ بھی ایک ان کا، اگر آپ اس کو خاص ایک زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی انوالومنٹ کے حوالے سے، تو وہاں پہ ہے۔ تو اسی طرح کا ایک سیل ابھی ریسنٹلی پشاور کے اندر بھی جو ہے ڈسمنٹل ہوا تھا، وہ داعش کے انفلوئنس میں تھا اور وہ سیکیورٹی فورسز کی ٹارگٹ کلنگ کے اندر مصروف تھا۔ یہ تو ابھی اپریل مئی کے آخر تک ان کی کارروائیاں جاری رہی ہیں۔ تو اس کی ایک اپیل ان گروپس کی ہے، لیکن یہ ایک میرا خیال ہے کہ متھ بن گئی ہے کہ اگر کہ شاید یہ امیون ہے کچھ اس میں ایجوکیٹڈ کلاس۔ جب ایک فنومنن پوری سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے تو اس میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طبقہ اس سے محفوظ رہے گا، جبکہ ہمارا جو تاریخی جو حوالے سے دیکھیں تو خاص طور پہ 80s اور 90s میں بھرتیوں کا مرکز جو جہادی تنظیموں کا وہ کالج اور یونیورسٹیز ہوتی تھیں۔ اس وقت ہمیں یاد ہے، اور چونکہ ہمارا تعلق اس میڈیا سے تھا اور ان کی سرگرمیاں کور کرتے تھے، تو ہمارا جو شکوہ ہوتا تھا جہادی جو اس وقت کے لیڈر تھے کہ بھائی آپ اپنے مدرسے کے طلبہ کو تو محفوظ رکھتے ہیں، ان کو جہاد پہ نہیں لے کے جاتے، اور سارے آپ جو بھرتیاں ہیں وہ عام کالجز سے کرتے ہیں۔ تو یہ 9/11 کے بعد مدرسے کی ایک دم سے، اور خاص طور کے اوپر جو فرقہ وارانہ زیادہ شور مچنا لگا، لیکن کالجز اور جامعات اور یونیورسٹیز میں یہ نیا رجحان نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آنا صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد روہنگیا مسلمان۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے آج کہا کہ میانمار کی حکومت سے آج اپیل کی کہ انسانیت کی خاطر
ان پناہ گزینوں کو واپس جانے دیا جائے۔ گزشتہ ماہ سے تقریباً 3,70,000 روہنگیا مسلمان سرحد پار کر کے بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کے احوال بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں JUIF کے سینیٹر طلحہ محمود۔ بہت بہت شکریہ آپ کا طلحہ صاحب وقت دینے کا۔ آپ حال ہی میں سرحد پر گئے میانمار اور بنگلہ دیش کی، تو وہاں کیا حالات ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں کے حالات بہت خراب، جو میں نے وہاں پر دیکھا، میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنی بری حالت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ میں سیریا بھی گیا ہوں، میں اور بھی مختلف کیمپوں میں جانے کا میرا اتفاق ہوا ہے، لیکن میں نے اتنی انسانیت کی تذلیل جو میں نے وہاں پر دیکھی ہے وہ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی۔ یہ تو اس کا ہے نٹ شل۔ باقی رہ گیا وہاں پر کمی کیا ہے؟ کیا ان کو طبی امداد فراہم نہیں کی جا رہی؟ کھانا پینا، شیلٹر؟ نہیں، وہاں پر اس طرح ہے کہ وہاں پہ بارش ہو رہی تھی اور خواتین اور دودھ پیتے شیرخوار بچے، جن کے جسموں پہ کپڑے بھی کسی کے تھے کسی کے نہیں تھے، اور وہ بس ایسے ہی آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ اور یہ تعداد جو ہے یہ کچھ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھی جو میں نے دیکھی، اور وہاں پہ قافلے جو ہیں وہ آ رہے تھے۔ اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کنٹینیوسلی بارڈر کراسنگ ہو رہی ہے، وہ بارڈر کے اوپر وہ کوشش ہوتی ہے کہ بارڈر کراس نہ کریں۔ یہ کاکسس بازار کا علاقہ ہے؟ جی، یہ کاکسس بازار ڈسٹرکٹ ہے، لیکن علاقہ جو ہے وہ ٹیک آف ہے، ٹیک ناف جو ہے وہ دریا ہے، جس دریا کے لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ یہ بنگلہ دیش ہے اور پھر اس طرف برما ہے۔ باقی وہاں پر میڈیسنز کا پرابلم ہے، وہاں پر صاف پانی نہیں ہے، اس کے بعد اتنے لوگ آ جائیں ان کی بھی ایک انسانی ضروریات ہیں، اس کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ پھر اگر آپ بات کرتے ہیں، کافی لوگ میں نے دیکھے کچھ زخمی حالت میں بھی تھے، اور بیماریاں ہیں وہاں پر۔ خوراک کے حوالے سے خوراک کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ پھر وہاں پر جو NGOز یا اس طرح کے ادارے ہیں وہ مجھے کوئی خاص وہاں پر کوئی نظر نہیں آئے۔ لوکل البتہ مجھے ضرور نظر آئے، جو لوکل لوگ تھے پیش تھے، وہ ٹرکوں کے اندر سامان لاتے تھے، تو ان کی بھی پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ وہ نیچے نہیں اتر سکتے، وہ ٹرکوں سے اس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، پھینکتے ہیں جس کے ہاتھ میں آ گئے۔ تو اس طریقے کی، اور وہ بھی سڑک کے اوپر، مطلب اگر آپ اندر کی طرف جائیں تو اندر بے شمار وہاں پر جو ہے وہ ٹینٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں سے کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ خرید کے لاتا ہے، باقی بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ فارغ بیٹھے۔ جو لوگ مدد کرنا چاہیں، کیونکہ ظاہر ہے ترکی پاکستان نے بھی کہا ہے کہ مدد کریں گے، اس میں انڈونیشیا، ملیشیا اور مزید جو مسلمان ممالک ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ مدد فراہم کریں گے، لیکن اگر جیسے انفرادی طور پر کوئی مدد کرنا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ اب برما کے نام پر کاروبار شروع ہو چکا ہے، اور وہ کاروبار یہ ہے کہ پیسے لے رہے ہیں لیکن وہاں تک نہیں پہنچ رہے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے اس میں، اگر آپ اس وقت ٹرکی کو اجازت ملی ہے، لیکن ٹرکی میں یاد رہے کہ صرف 2 آرگنائزیشن ہیں جن کو اجازت ملی ہے، اور وہ آرگنائزیشن گورنمنٹ اونڈ آرگنائزیشن ہے، ایک ٹکا ہے اور ایک ریڈ کریسنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی پرائیویٹ NGO کام کرتی ہے ٹرکی کی تو وہ بھی انہی کے ساتھ مل کے کام کر سکتی ہے، جو مجھے ٹرکش گورنمنٹ نے اور بنگلہ دیشیوں نے بتایا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ بنگلہ دیش گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ بہت سخت پالیسی ہے، وہ اس کو انٹرٹین نہیں کرتے ہیں۔ وہاں پر اگر آپ ایز این فورن وہاں پہ آپ اگر کوئی مدد امداد کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اس کو الاؤ کرنے کے لیے پرمیشن لینی ہے، لہٰذا وہاں پر لوکل لوگوں کے ساتھ مل کے کام ہو سکتا ہے۔ اور ابھی جب میں آ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ ابھی گورنمنٹ نے یہ بھی کنڈیشن لگا دی ہے کہ جس نے بھی کام کرنا ہے وہ تھرو وہاں کا جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کے تھرو وہاں پر کام کرے۔ اور پاکستان سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن میں میری ملاقات ہوئی ہے، ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں ان کے ساتھ، لیکن اور انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان نے ایک آفر کی ہے بنگلہ دیش کو کہ ہم C-130 آپ کو ایک فل کر کے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔
اور ٹرکش جو میری وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے، جیسے ٹکا کے وہاں پر جو ترک ہیں احمد رفیق صاحب، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. ابراہیم آلتون جو کہ ریڈ کرسنٹ کا انچارج ہے، اس سے بھی میری اس سلسلے میں بات ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ان کو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں. پہلی ان کو جو کھیپ کی اجازت دی ہے ٹرکی کو، اسے 1000 ٹن کی دی ہے. اور ابھی جس دن میں آ رہا تھا وہاں سے ایک علاقے سے میں نے دوسرے علاقے کی طرف میں جا رہا تھا، تو مجھے پھر ٹکا والوں نے بتایا کہ ان کو تھوڑی شاید کچھ کوانٹٹی اور الاؤ کی ہے کہ ہاں اتنا آپ مزید دے سکتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ کوانٹٹی باقاعدہ ایلوکیٹ کی جا رہی ہے کہ آپ اتنی دیں. آپ کو ایک سینس ہے کہ بنگلہ دیش نہیں چاہتا کہ پناہ گزین زیادہ دیر رکیں، واپس جائیں، کیونکہ آج شیخ حسینہ کا بھی، وزیر اعظم شیخ حسینہ کا بھی یہی بیان، اپیل کی گئی ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے. جی، یہاں پر جو ان کی جو پالیسی ہے وہ پالیسی یہ ہے کہ یہ جہاں پر نہ آئیں اور ان کو واپس دھکیل دیا جائے. تو اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. آج وہاں پہ کرفیو لگا ہوا تھا کیونکہ آپ نے صحیح کہا وہاں پہ شیخ حسینہ کا وزٹ تھا اور وہاں پر، لیکن آپ یہ بتائیں وہ لوگ کہاں جائیں؟ وہاں پر جو ہے وہ ان کو کاٹ رہے ہیں، ان کو جلا رہے ہیں، ان کو بڑی پوری طریقے سے مار رہے ہیں، اور جہاں پر ان کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا. وہ بیچارے کہاں جائیں؟ ان کے پاس کوئی شہریت نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے. ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں وہ بھی خاموش ہیں زیادہ تر. کچھ ممالک نے کو بات چیت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر، اور وہ ان کا جرم صرف ایک ہے، اور وہ جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں. تو یہ بہت زیادہ وہاں پہ پرابلمز ہیں. چین جو ہمارا دوست بھی ہے، چین نے حمایت کی ہے میانمار کی حکومت کی، برمی جو لیڈر ہیں آنگ سان سو چی کی. ان کا کہنا ہے کہ رخائن ریاست میں جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو کارروائیاں ہو رہی ہیں فوج کی طرف سے، برما کی فوج کی طرف سے، وہ امن اور استحکام کے لیے ضروری ہیں. اس پر ہماری پوزیشن پاکستان کی تو مختلف ہے، تو ہم تھوڑی سی مشکل میں ہیں. میرا خیال ہے کہ بیسیکلی تو چائنا میرے خیال سے وہ آفیشلی جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا ان کی ایک ون سائڈ سٹوری سن کے اس نے اس طرح میرے خیال ہے اس لائن پہ گئے ہیں. ادروائز جو سچویشن ہے وہ اگر ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی بات کریں، چھوڑ دیں مسلمان کو بھی چھوڑ دیں، ایز این ہیومن بینگ جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے، یہ پاکستان دنیا کی تاریخ میں میرے خیال ہے ہلاکو خان کے بعد شاید یہ اب ایک سٹارٹ ہوا ہے، جس میں جتنی مار داڑ اور جس بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کو وہاں پر کچھ نہیں مل رہا ہے. وہاں پر اتنی گندگی ہے اور اتنا کیچڑ، اتنا پرابلم ہے کہ میں آپ کو بیان سے باہر ہے جو حالات میں نے وہاں پر دیکھے ہیں. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تو اب آپ نیکسٹ کوئی اگلا دورہ آپ کا؟ جی میں نے اس حوالے سے اس وقت فوری طور پہ میں وہاں پہ 10,000 خاندان، جیسے کہ ایوریج 6-7 لوگ ہوتے ہیں، ان کے راشن فوڈ آئٹمز کا میں نے ارینجمنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ میں وہاں پر جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ ان کو ایک چاہیے چھتری کے وہاں پہ، کیونکہ وقفے سے بارش بھی ہو رہی ہے. تو اس کے لیے وہاں پر ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں کہ ان کو وہ مل جائے، ٹینٹ کا کپڑا وہ ہوتا ہے، اور وہ خود بڑے ٹرینڈ ہیں، وہ بیمبو کاٹ کے بنا لیتے ہیں. تو بنا ٹینٹ تو وہ لگانا ان کے لیے مشکل ہوگا، وہ ہم ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ وہاں سے بنگلہ دیش کے ادھر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہاں پر وہ فیئر بہت زیادہ مانگتے ہیں. وہ بھی ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے. بہرحال اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ جو فوری ریلیف دینے والا ہے وہ یہ کہ وہ جو وہاں سے آ رہے ہیں وہ صرف کپڑوں کے اندر ہیں، نہ ان کے پاس کھانا ہے، نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ ان کے پاس کچھ بنیادی ضروریات جو دو چیزیں ہیں، شیلٹر اینڈ فوڈ. بہت بہت شکریہ سینیٹر طلحہ محمود، ہمیں وقت ہے اور ظاہر ہے آپ کا نیک کام ہے، اور اس میں مزید ایک چیز میں ضرور ایڈ کروں گا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ کیسے، اس میں نے دیکھا جہاں پہ لاہور ایک جملے میں بس وقت تھوڑا ہے، لاہور کے اندر ایک جو وہاں کے کمشنر ہیں وہ اس کے لیے جمع کر رہے ہیں، اور ان کی رقم میں نے سنا وہاں پہ پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے ایک انوکھا کنگ فو ماسٹر.
न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुश आमदीद। चीन के कंग फू मास्टर के लिए खतरनाक से खतरनाक फेल भी बस एक खेल, और वो अपनी महारत से सबको मुतासर कर रहे हैं। दस सेकंड के लिए अपनी कनपट्टी पर ड्रिल मशीन चलाना, लोहे की सलाख को अपनी गर्दन से मोड़ लेना। 24 साला जाओ रुई के लिए ये अमल बाएं हाथ का खेल है। चीन के कंग फू मास्टर ने इस आर्ट की तरतीब चीन में वाक़या 15,000 साल पुराने शाओलिन टेम्पल में हासिल की। नेज़ों पर लेटकर अपनी कमर पर पत्थर तोड़ने हों या रस्सी से वैन खींचनी हो, जाओ की महारत के इसके उस्ताद भी कायल हैं। जाओ का कहना है कि इसने प्रैक्टिस से कंग फू आर्ट पर महारत हासिल की, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान एक बार ड्रिल मशीन ने इसकी कनपट्टी को जख्मी भी कर दिया। लेकिन जाओ ने हिम्मत ना हारते हुए अपनी मेहनत जारी रखी और आज वो कंग फू मास्टर है। ये कहना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि ये कंग फू मास्टर है, इसलिए प्लीज़ ये घर पर ऐसे कोशिश मत करें इस किस्म के ख़तरनाक खेल की। प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हुआ, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। लेकिन जाने से पहले मछली पकड़ने के लिए अब किसी दरिया किनारे जाने की ज़रूरत नहीं। अब आप अपने ड्राइंग रूम में भी मछली पकड़ सकते हैं। कैसे, देखिए हमारी आज की वीडियो में, और मुझे इजाज़त दीजिए।